ہمارے ایک عظیم استاد، بلکہ میں یوں کہتا ہوں سبحان اللہ کہ میرے ایک عظیم استاد سبحان اللہ، وہ ایسے استاد تھے کہ کس ان کی بات پر ہم ناز کریں، ان کی کس بات پر ہم ناز کریں، ان کے علم پر، ان کے ورع پر، ان کے تقوی پر، کس چیز پر ناز کریں۔ وہ ایک عظیم ہستی تھے اور انتہائی غیرت رکھنے والی ہستی تھی۔ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ان کے لیے یہ گوارا نہیں تھا۔ بڑے بڑے دنیا دار لوگوں کے پاس آتے ہیں، جس طرح کہ میرے پاس آتے ہیں، ہم کہتے ہیں استاد اپنے گزارا کرنے چلتے ہیں، وہ کو نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ بڑی مشکل سے میں اس طرح کرتا ہوں، حضور ہی دے رہے ہیں، کرم فرمائیں، حضور کرم فرمائیں، حضور کرم فرمائیں، پھر جا کے قبول فرمایا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ لوگ آئے اور آ کے پیسے دیے اور چپ کر کے جیب میں ڈالا، ماشاء اللہ الحمدللہ دعا ہے اللہ آپ کو برکت دے، یہ بات نہیں تھی۔ انتہائی قناعت تھی ان کے اندر، اور الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میرے استاد، میں نے ان کی جب بھی خدمت کی انہوں نے قبول فرمایا۔ بدھ کا دن تھا، میں اسکول جانے کے لیے تیاری میں تھا اور اسکول کے یونیفارم میں تھا، مسلم اسکول کی طرف میں جا رہا تھا۔ ہماری عادت یہ تھی کہ جب بھی ہم نکلتے تو ہم پہلے ابو ذر اللہ کی بارگاہ میں سلام کرتے اور اس کے بعد اسکول جایا کرتے تھے۔ جب میں سلام کرنے آیا، بیٹا اسکول جا رہے ہو؟ جی ہاں۔ اور بیٹا ابھی یونیفارم اتار دو، عام روٹین کپڑوں میں آ جاؤ۔ اور اسی وقت پی ٹی سیل نمبر ہوا کرتا تھا، فون ملایا مدرسے میں کہ عبدالحکیم سے کہوں ذرا گھر پہ آ جائے۔ بدھ کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، اسکول جانے کا وقت تھا، عبدالحکیم سے کہوں ذرا گھر پہ آ جائے۔ سبحان اللہ، میں نے دیکھا سائیکل پر لہیم شہیم شخص، بڑی طاقتور، بڑا سا سفید رنگ کا صافہ کلف والا باندھا ہوا، اور جنابی علی تشریف لائے۔ ابو ذر نے میرا ہاتھ پکڑا، ابو ذر نے میرا ہاتھ سے دو ہستیوں کے ہاتھ میں دیا، میرا ہاتھ پکڑا اور استاد مولانا عبدالحکیم صاحب کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، عبدالحکیم یہ بچہ میں آپ کو شکر کرتا ہوں۔ باقاعدہ میرا ہاتھ لیا، ان کے ہاتھ میں دیا۔ یہ بچہ میں آپ کا شکر کرتا ہوں، آپ نے پڑھانا ہے۔ پھر مجھے فرمایا، بیٹا یہ مولانا عبدالحکیم جو ہے نا چھٹیاں بہت کرتے ہیں، لیکن بیٹا پڑھاتے بڑا اچھا ہے۔ بیٹا چھٹیاں بہت کرتے ہیں، جب دیکھو گھر چلے جاتے ہیں، لیکن بیٹا پڑھاتے بہت اچھا ہے۔ بیٹا ان سے علم حاصل کرو، ان کی چھٹیوں پر توجہ نہیں کرنا، ان سے علم حاصل کرو۔ میرے ساتھیوں، استاد صاحب نے پڑھانے کا حق ادا کیا۔ میں صرف محبت سے نہیں پڑھا، انہوں نے مجھے مارا، کھجور کی چھڑی سے مارا، ہاتھوں سے مارا، اپنے جوتوں سے مجھے مارا۔ ایک ایسا جوتا تھا جس کے بارے میں مولانا ممتاز سے فرمایا کرتے تھے، اس جوتے میں تو 6 مہینے کا بچہ آ جائے، بڑا پاؤں تھا نا آپ کا۔ ایک دن جو مجھے مارا، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ان کے پرانے معلوم کے اندر ان کا جو گھر کمرہ جو تھا نا وہ سڑک کے قریب، جو مجھے مارا میں سندھی ٹوپی پہنا کرتا، میری ٹوپی اڑ کے باہر نالی میں جا کے گری۔ اور جب کبھی کچھ تھوڑا سا کمی ہوتی ہو، کاری عمر میرا ساتھی تھا، اللہ تعالیٰ کو صحت دی، بیمار ہے، جب کبھی غصہ ہوتا بس اوقات اس پر بھی نکالتے، مجھے تو بھی چودھری بن گیا ہے، تو بھی چودھری بن گیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، میں نے اپنے استاد سے صرف اس طرح نہیں پڑھا کہ انہوں نے مجھ سے محبت سے پڑھایا ہو، لیکن اس کے بعد جب پڑھا کے فارغ ہوئے، پھر جب بھی یہاں پر طلباء بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں، جب بھی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، یہاں کمرے میں گیا، کہیں پر گیا، کبھی بیٹھ کر مجھ سے نہیں ملے، ویل چیئر پر ہوا کرتے تھے،
اور جا رہے ہیں، میں نے زیارت کی، میں حاضر ہوا ویل چیئر پر، وہیں پر میں نے کہا فرمایا مجھے کھڑا کرو، کھڑا ہوئے، پھر سینے سے سینہ لگایا. آپ لوگوں نے دیکھا کئی مرتبہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوتے تھے، پھر میں بڑی مشکلوں سے ان کو بٹھایا کرتا تھا. حضور آپ تشریف رکھیں. فرمایا کرتے تھے ارشد میاں پہلے ہمارا وہ فرض تھا اور اب ہمارا یہ فرض ہے. ارشد میاں پہلے ہمارا وہ فرض تھا، ہمارا یہ فرض ہے. انہوں نے مجھے جو کتابیں پڑھائیں، میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس کتابوں کے حاشیے پر لکھ لیا کرتا تھا، آج بھی لکھی ہوئی ہیں. مفتی غلام محمد رضوی صاحب قبلہ میرے پاس تشریف لائے، میں نے ان کو دکھایا تلخیص المفتاح، پوری تلخیص المفتاح لکھی پڑی ہے حاشیے پر. میں نے کہا حضور یہ لکھی ہوئی ہے، کرم فرمائیے، یہ استاد صاحب قبلہ نے لکھوائی ہے. انشاءاللہ العزیز میں عزم الجزم رکھتا ہوں اس بات کا کہ انشاءاللہ یہ کام میں ضرور کروں گا انشاءاللہ. رات میں نے ایک چیز دیکھی، رات دن میرے دل میں خیال پیدا ہوا. میں نے کہا کئی مرتبہ میں تفسیر کا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، کئی مرتبہ بیٹھا ہوں، مگر مجھ سے تفسیر کا کام شروع کرتا ہوں پھر ہوتا نہیں ہے، بڑی. میں نے کہا یا اللہ اے پروردگار، اگر یہ نہیں ہونا میرے ذہن سے نکال دے، میں آرام سے بیٹھ کے پڑھاؤں تو صحیح. ہر وقت ٹینشن لگی ہوئی ہے، یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا، ہر وقت ٹینشن لگی ہے، کام مجھ سے نہیں ہو رہا. میں بڑا پریشان. رات میں نے دیکھا ایک بزرگ خواب میں تشریف لائے، میرا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور فرماتے ہیں تیر شکار سے نکل چکا ہے، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو ابا جی ناراض ہو جائیں گے. جب اٹھا تو اس کا مطلب کیا تھا؟ میرے شیخ نے مدینہ منورہ میں مجھے فرمایا تھا بیٹا اگر میں اپنی تفسیر مکمل کر گیا تو تم اس کا عربی میں ترجمہ کرو گے، اگر نہ کر سکا تو تم اس کو مکمل کرو گے. میں نے کہا میں کافی پڑھ، میں نے کہا میں فرمایا اللہ توفیق دے گا. جب یہ بات رات جب میں نے دیکھا تو میرے ذہن میں آ گیا. فرما رہے ہیں تیر کمان سے نکل چکا ہے. اب ان کی زبان جو تھی اس سے تیر نکل گیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اگر نہیں کرو گے تو بجے ناراض ہو جائیں گے. پیارے ساتھیوں، آج رات سے جب سے یہ چیز دیکھی ہے دل میں خود مچ گئی ہے کہ یہ سارے کام جو استاد اللہ نے جو کیے میرے ساتھ کیے، اور یہ بھی تفسیر کا کام یہ کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں. چاہے ساری دنیا چھوٹ جائے مگر اب یہ کام کرنا ہے، چاہے ساری دنیا چھوٹ جائے اب یہ کام کرنا ہے. پیارے ساتھیوں، استاد اللہ نے مجھے کیا پڑھایا، انہوں نے مجھے فرمایا کہ ارشد میاں ابھی انہوں نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی، میں ارشد میاں کوئی کام نہیں کر سکا. میں نے کہا حضور آپ ایک بندے کو تیار کر کے نہیں یہ سارے کام آپ کے کرے گا. رات 2 بجے پہنچا. حضور یہ بات اس طرح ہے، آئیے پیر بگاڑا صاحب تشریف لائیے. یاد ہوگا حافظ صاحب آپ کو، پیر بگاڑا صاحب کبھی خوشی میں مجھے پیر بگاڑا فرمایا کرتے، آئیے پیر بگاڑا صاحب تشریف لائیے. دروازے کھل گئے، کتابیں کھل گئی، بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں، سبق شروع ہے. پیارے ساتھیوں، کیا عظیم استاد تھے. ان کی ایک ایک چیز مجھے یاد آتی ہے، اور یہ کہ جب یہ مولوی صدیق آیا کرتا تھا مجھے لینے کے لیے گھر پہ، بس اوقات میں ذرا دیر ہو جاتی تھی، میں گھر پہ ہوتا تھا، استاد اپنا وہاں ہوتے تھے، میں پڑھتا تھا تو سائیکل میں آیا کرتا تھا لینے کے لیے. میں پوچھا تھا استاد صاحب ناراض تو نہیں؟ یہ مجھے ڈرا تھا. استاد بڑے سب غصے میں بیٹھے ہیں، اور ہم کہاں پڑے ہوتے تھے اس وقت، یہ بیٹھے ہیں، اسے پوچھو. یہ ہاں استاد بڑے غصے، جھوٹ بولتا تھا میرے ساتھ اور مجھے ڈراتا تھا. استاد بڑے غصے میں بیٹھے، وہاں پہ جاتے استاد قبلہ خوش بیٹھے ہوئے ہوا کرتے تھے. پیارے ساتھیوں، بات اصل یہ ہے کہ وہ ایک ایسے استاد تھے جو کہ پوری کی پوری یونیورسٹی چلا سکتے تھے. اب ان کے آخری زمانے میں ہم نے کام یہ کیا تھا کہ ان کی جو نخبۃ الفکر جو ہے وہ ہم نے ٹیپ کی تھی. اب انشاءاللہ العزیز جو میرے ساتھی ہیں ان کے ذمہ میں لگاتا ہوں، یہ کام جو ٹیپ کرنے والا کام ہے، ٹیپ والا کام ہے، اس سے تحریر کریں اور کو لکھیں استاد قبلہ، یہ بھی کتاب سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. تو بہرحال پیارے ساتھیوں، انہوں نے مجھے شرع عقائد پڑھائی، کیا کچھ انہوں نے مجھے نہیں پڑھایا. اگر آپ مجھے آفتاب سمجھے، مثال دے رہا ہوں، ایک ذرے کو آفتاب بنانے والے استاد مولانا عبدالحکیم صاحب. مجھے اور اساتذہ نہیں پڑھائے، میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو استاد مولانا عبدالحکیم صاحب ہیں وہ مولانا عبدالحکیم صاحب ہیں. کوئی مسئلہ ہوا، فون کیا، حضور یہ بات کیسے ہے، میں اس طرح ہے، پوچھنے میں کوئی تکلف نہیں، ساری زندگی پوچھ کے یہاں تک پہنچے ہیں.
اب میں سوچتا ہوں میں کس سے بلا تکلف پوچھوں گا کہ یہ مسئلہ کیسے ہے. اور بسوں اوقات بلکہ اکثر اوقات بھی ہوتا تھا. استاد قبلہ کے زمانے پر کوئی الفاظ ایسے چڑھے ہوتے تھے جو لغت ان کا ساتھ دیتی تھی. مجھے فرمایا کرتے تھے محبت سے, ارشد میاں یہ ہماری پرانی غلطی میں سے غلطی ہے. یہ فرمایا. استاد قبلہ نے مجھے اپنے خواب سنایا, اور یہ خواب غالب عبد الرزاق کے دل میں ہے اور لوگوں کے دل میں ہی ہے. مجھے فرمایا میں نے خواب یہ دیکھا, کچھ دن پہلے کی بات ہے, تقریباً 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. میں نے خواب دیکھا میں نے غزالی جمع کی زیارت کی, اور مجھے فرمانے لگے مولانا ارشد میاں اب ابلج ہو گئے ہیں مگر تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. یاد ہے آپ؟ ہاں یہی بیٹھا ہی موٹا بیٹھا ہی کہتے مجھے یاد ہے. ارشد میاں اب ابلج ہو گئے ہیں, تعلیم و تعلم کا سلسلہ نہیں, تعلیم و تعلم نہیں, افہام و تفہیم کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے. یہ بات فرمائی. استاد اقبال کہتے ہیں میں اٹھا تو میرے ذہن میں ابلج کا مطلب نہیں تھا, پھر میں لغت اٹھائی تو کہتے ہیں ابلج اسے کہتے ہیں جو کہ ماہر ہو گیا علوم میں. وہیں ابو جی نے فرمایا کہ ارشد میاں ابلج ہو گئے ہیں, اور یہ کہ لیکن افہام و تفہیم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. میرے ساتھیوں, میرا شیخ بھی عظیم اور میرا استاد بھی عظیم. میں صحیح بات کہتا ہوں, میں نے ان کے اندر ذرا سی بھی لالچ نہیں دیکھی, ذرا سی بھی لالچ نہیں. بہت انہوں نے, بس میں کیا عرض کروں, انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا اور کس طرح مجھے علم. کہتے تھے ارشد میاں اگر ان گھوٹ کے پلانے والی چیز ہوتی نا میں سارا آپ کو پلا دیا ہوتا میں نے. اور ارشد میاں میں چاہتا ہوں جو کوئی میرے پاس ہے خدا کے لیے سب کا, اللہ کا سب کا سب آپ کے سینے میں آ جائے. یہ بات سنو, سب کا سب اللہ کرے آپ کے لیے. اور صحیح بات کہتا ہوں, میں نے اپنے استاد کو واقعی میں نچوڑ لیا ہے. حقیقت کہتا ہوں, حقیقت کہتا ہوں. ابھی تک بھی میں ان سے بعض باتیں ان سے پڑھی تھی, وہ تھوڑی بھولتی تھی. میں نے پوچھا ادھر وہ بات کیسے آپ نے فرمائی, ہاں اس طرح سے, ہاں اس طرح سے ہے. میرے ساتھی ہوں, یہاں پر جو آیا کرتے تھے بیٹھا کرتے تھے, یہاں پر میں مذاق بڑا کرتا تھا استاد اللہ سے, کیونکہ میں دیکھتا تھا اب ان کے ساتھ کوئی دل لگی کرنے والا نہیں ہے میرے علاوہ. مذاق کیا کرتا ہے, حضور چائے پی لیجیے, جلدی پی لیجیے, دیکھیے بہت تک یہ ٹھنڈی ہو جائے گی اس طرح. اور میں کافی ان سے دل لگی کرتا تھا, کافی دل لگی کیا کرتا اور ہنسا کرتے تھے. آخر دنوں میں جو میری حاضری ہوئی ان کے صاحبزادے موجود ہیں. جب میں قاسم سے پوچھیں جیسے مجھے دیکھتے ایک دم سے ہنس پڑتے تھے, ان کی بات سے کھل جایا کرتی تھی, اس طرح ہے نا, ایک دم سے ہنس پڑا کرتے تھے. آپ یہ گفتگو فرماتے تھے, کان میں بالکل قریب جا کے بات سنتا, کبھی سمجھ میں آتی, کبھی کوئی اور مجھے سمجھاتا یہ فرما رہے ہیں. جب میں گیا قاسم کے اشارے سے کہنے کہ کچھ پلاؤ, میں نے کہا ابھی کچھ ضرورت نہیں, کھا پی کر آئے ہوں, کوئی بات نہیں. بہرحال میرے ساتھی ہوں, وہ ایک عظیم استاد تھے, ایک عظیم استاد تھے, ایک عظیم استاد تھے. بہت بڑا علم تھا ان کے سینے میں. میں ان سے کہتا ہوں حضور کاش کہ اب آپ جوان ہوتے اور اب آپ مجھے پڑھاتے تو پھر پڑھانے کا لطف آتا. انہوں نے مجھے متن متین بھی پڑھائی ہے. انہوں نے مجھے متن متین کا نام لوگوں نے سنا ہے, کتاب نہیں دیکھی ہوگی. میرا وہ استاد وہ ہے جس نے کہ مجھے متن متین بھی پڑھائی ہے. علم نحو کی وہ عظیم کتاب جس کی کتاب کی زیارت بھی لوگوں نے نہیں کی ہوگی. میرے ساتھی انہوں نے مجھے کیا پلایا اور کیا انہوں نے مجھے علم دیا, اور یہ کہ بلا تکلف تھے. الحمدللہ. بھائی یہ چیز خراب ہو گئی, ذرا شیمیوں کو ذرا فون کر دو. میرے ساتھ میرے اوپر احسان ان کا. اب آخر میں ایک حدیث سے بات پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آخری میرے آقا نے قیامت کے دن میں ایک شخص آئے گا رب کی بارگاہ میں. قیامت کے دن رب العالمین جبریل امین کو بلائیں گے, جبریل امین حاضر ہوں گے. ایک شخص کھڑا ہوگا, رب فرمائے گا اے جبریل اسے میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ. وہ محبوب کی بارگاہ میں لے کر حضور کی بارگاہ کو لے کر جائیں گے. جبریل امین ہاتھ پکڑیں گے اور لے کر جائیں گے. اور جیسے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, میرے آقا جام کوثر سے آب کوثر بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے. انہیں جب دیکھیں گے میرے آقا کھڑے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. کھڑے ہو کر میرے آقا اپنے ہاتھوں سے بھریں گے اور عطا فرمائیں اب تم اس سے پیو. معاشر میں شور برپا ہو جائے گا, یا رسول اللہ ہمیں جاموں سے اور ان کو اپنے دستے مبارک سے. میرے آقا فرمائیں گے تم جب دنیا میں تھے تمہیں اپنے تجارتوں کی فکر اور مال کی فکر ہوا کرتی تھی, اسے صرف میرے دین کی فکر ہوا کرتی تھی. میرے ساتھیوں وہ جس طرح مولانا شیخ کا خیال کیا کرتے تھے بالکل اسی طرح ان کا خیال جو تھا ابو ذر قبلہ کی طرف جاتا تھا.
ظاہر گولاشی کے تو مرید تھے، سبحان اللہ، وہاں کی شان ہی الگ تھی۔ ابھی بھی ہم نے کیا کیا، ابو قبلہ کی دربار وہ دعا پڑھوائی، اس کے بعد حضرت پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک نعت پڑھوائی، سکھ مترانی بدھیری ہے، دونوں کلام ہم نے اکٹھے پڑھوائے اپنی تقریر سے پہلے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے بعد دونوں نسبتیں تھیں۔ یہاں پر اوپر کیا لکھا ہوا ہے، مرید خاص حضرت بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ گل رشید اور ترمذ رشید حضرت غزالی کی سما، دونوں نام لکھے ہیں کیونکہ دونوں سمندروں سے انہوں نے فیض پایا ہے، انہوں نے دونوں سمندروں سے انہوں نے فیض پایا ہے۔ میرا وہ استاد تھا جو کہ دونوں سمندروں سے پیتا تھا، شریعت کے سمندر سے ہی پیتا تھا اور طریقت کے سمندر سے ہی پیتا تھا۔ الحمدللہ میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک عظیم استاد عطا فرمایا۔ اور میں ایک بات آپ سے رکھوں، استاد مولانا ممتاز احمد صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ کیونکہ میرے اوپر کئی احسانات ہیں، ایک بڑا احسان ہے، جب میں پڑھ کے فارغ ہوا وہ انہوں نے مولانا عبد الحکیم صاحب سے کہا، مولانا عبد الحکیم ارشدیوں کو ابھی آپ کتابیں مزید مضبوط کراؤ، اس کو نہیں چھوڑو، پکڑو اس کو، جس نے بیٹھ کے پڑھانا ہے اس کو پکڑو اس کو۔ پھر استاد صاحب قبلہ نے مجھے فرمایا اور مجھے فرمایا مولانا ممتاز صاحب نے جاؤ اپنے استاد کے پاس بارگاہ میں دوبارہ دو، حاضری دو۔ دوبارہ میں حاضر ہوا۔ ہاں یہ میں بتایا تھا، فرمایا کہ حاضری دو، میں نے حاضری دی اور فرمایا بیٹھ کے پڑھو۔ پیارے بھائیوں، پڑھنے کے بعد پھر جو استاد صاحب نے جو مجھے پڑھایا تو اس ذرے کو انہوں نے، میں کہتا ہوں آفتاب بنایا ہے، حقیقت کہتا ہوں۔ میں تو بالکل نکما تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، میں تو بالکل فارغ تھا۔ میرے استاد نے اس ایک ذرے کو کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ کیا اور کیا کچھ کر کے وہ کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ کیا ہے، ادھر آپ نے فرمایا کہ بجی قبلہ نے میرا ہاتھ دو شخصیت کے ہاتھ میں دیا، اللہ محمد کا نام تو بتا دیا اور دوسرے کا نام فرمائیے۔ پیارے بھائیوں، دوسرے وہ ہستی ہے جو کہ اس دنیا میں موجود نہیں، جبکہ یہ اپنے ہمارے حاجی ظفر صاحب بھی موجود تھے اور یہ اپنے مولانا اللہ بخش رضا صاحب بھی موجود تھے، یہ لوگ موجود تھے۔ اور جب ہم قبلہ آخری دنوں میں جب حضرت قبلہ حاوی جمال صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، اس وقت انہوں نے میرا ہاتھ لیا اور لے کر حضرت حاوی جمال صاحب کی قبر نشی پر کو لگایا اور فرمایا سپردم بتوئی، سپردم بتوئی، سپردم بتوئی۔ پیارے بھائیوں، میرا ہاتھ میرے شیخ نے دو ہستیوں کے ہاتھ میں دیا اور دونوں ہستیاں علم کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز۔ حاوی جمال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے جب قلم کی نگاہ ڈالی تو کیا مولانا عبدالعزیز صاحب پرہاری کو بنا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اگر ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں دونوں پاؤں سے بھی لکھتا۔ ایسے تھے۔ الحمدللہ میرا شیخ خود بھی عالم، میرے شیخ نے علماء، متقی علماء کے ہاتھ میں میرے ہاتھ کو دیا۔ الحمدللہ انشاءاللہ میرے شیخ کا ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ میرا شیخ کامل ہے، یقیناً کامل ہے، اور وہ یقیناً کامل ہے رب کی بارگاہ میں۔ اچھا ایک اور بات حیرت انگیز بات بتاؤں گا، وہ بتانا ضروری ہے، یہی وقت ہے اس کے بتانے کا۔ بات یہ ہے کہ میں استاد قبلہ کے ہم نے یہاں پہ جنازہ پڑھ لیا، ہو گیا جنازہ۔ مفتی حسن صاحب جو ہیں انہوں نے خواب میں استاد قبلہ کی زیارت بھی کی، ماشاءاللہ۔ استاد قبلہ بیٹھے چائے پینے، فرماتے ہیں مفتی میں آپ سے بڑا خوش ہوں، بڑا خوش ہوں۔ میں سمجھ گیا کیوں خوش ہیں، مفتی صاحب کو پتہ نہیں چلا ہوگا، میں سمجھ گیا کیونکہ مفتی صاحب وہ تھے جو استاد قبلہ کے جنازے کو یہاں میری لائبریری میں، یہاں پر میرے کمرے میں لانے والے کہ چلو اے سی لگا ہوا ہے اور یہاں پر جناب رکھیں گے، رات کو آگے نہیں لے کر جائیں گے جس میں انور کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی ایسی بات نہ ہو، یہاں پر سارا انتظام کرنے والے وہ تھے، انہوں نے کمال کیا۔ استاد قبلہ بڑے خوش تھے ان سے۔ اچھا اب یہ ہوا، ہم جب یہاں سے روانہ ہوئے استاد قبلہ گھر کی طرف، ہم بالکل قریب جب پہنچے تو ہم نے کہا کہ وہ جنازہ تو اظہر ابھی سے شاید بات ہوئی، اظہر ابھی نے کہا بس جنازہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، یہ بات اس نے کہی اور ہم مڑ رہے تھے اور سامنے ہمارے جنازہ تھا، وہ سامنے ہو رہا تھا، دیکھ رہے تھے، دور سے دیکھ رہے تھے۔ جس وقت ہم نے دیکھا کہ اس نے کہا اللہ اکبر تو پورے 11:11 تھے، اور جس وقت ہم وہاں پر پہنچے دعا کی طرف لوگ لپکے ہوئے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، 11:13 ہو رہے تھے۔ اسی 11:11 پر جنازہ ہوا میرے استاد کا۔ پیارے بھائیوں، یہ غوث اعظم کی نسبت ہے، اور غوث اعظم سے نسبت رکھنے والے کبھی کمزور نہیں ہوتے ہیں، غوث اعظم کی نسبت رکھنے والے ہمیشہ قوی رہتے ہیں، ہمیشہ سربلند رہتے ہیں۔ ہمارے شیخ کا ہاتھ، غوث اعظم کا ہاتھ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو ہر مرید کے اوپر چھایا ہوا ہوتا ہے اور مخالف کی مخالفت کو قریب نہیں آنے دیتا ہے۔ میرے استاد الحمدللہ غوث اعظم کے سائے ترے، جنازہ 11:11 پر ہو رہا ہے ان کے گھر کے اندر۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات میں رفعت و بلندی عطا فرمائے۔
جب ان کو آخری جب جانے لگا پھر مجھ سے ضبط نہیں ہوا، پھر ان کے قدموں پر رکھ کے میں نے بھی اپنا سر رکھ دیا اور میرے بھی آنسو رواں ہو گئے وہاں پر، بڑی مشکلوں سے میں نے اپنے آپ کو ضبط کیا وہاں پر۔ یعنی ساتھیوں، میرا استاد یقیناً میرا استاد ہے، ان کے چہرے سے نور کی لاٹیں نکلتی تھیں، آپ نے دیکھا آج تک الحمدللہ ویڈیو موجود ہیں، دیکھو تو صحیح کیا نور کی لاٹیں نکلتی تھیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین ان کے درجات میری فتح و بلندیاں عطا فرمائے۔